اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس علوم قرآن، سبق نمبر 6۔ 5 دروس آپ کی خدمت میں پیش کیے جا چکے ہیں علوم قرآن کے، اور یہ چھٹا درس شروع ہو رہا ہے جو آپ کی کتاب کے اعتبار سے، کتاب کے دروس کے لحاظ سے چوتھا درس ہے، اور اس میں ہم سوروں کے متعلق گفتگو کریں گے۔ گزشتہ درس میں آیات کے متعلق باتیں بیان ہو چکی ہیں، اب سوروں کے متعلق کچھ گفتگو کر لیتے ہیں۔ سورہ کسے کہتے ہیں؟ سورہ ایک لغوی معنی اور ایک اصطلاحی معنی ہے۔ اصطلاحی معنی آپ کے لیے آسان ہے، اس کے لیے کوئی زیادہ مسئلہ نہیں ہے، لغوی معنی کو یاد کر لیجئے گا۔ سورہ کے لغوی معنی یہ سور سے لیا گیا ہے، اور اس کے معنی حصار کے ہوتے ہیں، اور اسی وجہ سے شہر کی جو دیواریں ہوتی تھیں قدیم زمانے میں، جن دیواروں کے اندر شہر محصور ہوتا تھا، اسے سور البلد کہا جاتا تھا، وہیں سے یہ لفظ لیا گیا ہے کہ چونکہ سورہ وہ ہے کہ جو کئی آیتوں کو اپنے اندر لیے ہوتا ہے، آیتوں کے مجموعے کو محصور کر لیتا ہے، اس لیے لفظ سورہ استعمال کیا گیا ہے۔ ایک مفہوم، ایک میٹر اور ایک مضمون اور ایک محتوا سے متعلق آیات اکٹھا ہو جاتی ہیں، جس مجموعے قرآن مجید کے ایک بخش میں اسے سورہ کہتے ہیں، سور البلد سے لیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے ایک لغوی معنی سورہ کا مقام و منزلت عظیم ہے، بالا، بلند مرتبہ۔ چونکہ قرآن کے محتوا اور مطالب جو ہیں وہ بلند ہیں، اس لیے سورہ قرآن کو جو ہے وہ سورہ کے نام سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یہ تو دو مناسبت ہوئی لفظ سورہ کے لغوی معنی کی، کہ سمجھ میں آیا کہ اس معنی سے، لغوی معنی سے استفادہ کیسے کیا گیا ہے۔ اصطلاحی معنی پہ اگر آ جائیں آپ، تو اصطلاحی معنی کچھ الگ سے نہیں ہے۔ جیسے آیت کا اصطلاحی معنی وہی ہے جو آپ کے ذہن میں بچپنے سے رچا اور بسا ہوا ہے، ویسی سورہ کا بھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے قرآن مجید کے کچھ آیات کے مجموعے شروع ہوتے ہیں، اور اگلا سورہ کے جہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر آ رہا ہے، اس کے پہلے جا کر کے وہ آیات کا مجموعہ ختم ہوتا ہے۔ تو بسم اللہ سے لے کے بسم اللہ تک کی آیات کے مجموعے کو سورہ کہتے ہیں۔ اور اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سوروں کی شکل میں قرآن مجید کو تقسیم کیوں کیا گیا ہے؟ اس کی بہت سی علتیں بیان کی گئی ہیں، 2-3 علتیں آپ کی خدمت میں بیان کی جا رہی ہیں۔ وہ 2-3 علتیں ایسی ہیں کہ جو یہ سمجھاتی ہیں ہم کو کہ قرآن مجید کے سوروں کی تقسیم بندی کیوں کی گئی ہے اور اس کا فائدہ کیا ہے۔ ان علتوں میں جب ہم ان علتوں کو پڑھتے ہیں تو ہم کو فائدہ بھی نظر آ جاتا ہے کہ قرآن مجید کی ان سوروں کو جو اس چند حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، اس کے کیا اسباب ہیں اور اس کے فوائد کیا ہیں۔ چنانچہ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اس کی حکمت کو پڑھنے کے بعد میں جب آگے بڑھتے ہیں تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کے سوروں کی تقسیم بندی کی حکمت، پہلی حکمت یہ ہے کہ ہیڈنگ ڈالی انہوں نے، وجود اہداف گوناگون و موضوعات متفاوت در قرآن، کیونکہ قرآن مجید میں مختلف موضوعات پائے جاتے ہیں جس پر گفتگو ہوئی ہے۔ قرآن مجید کے مختلف اہداف ہیں جو بیان کیے گئے ہیں ان آیات کے ذریعے سے۔ اب ظاہر سی بات ہے، آپ بھی آرٹیکل جب لکھتے ہیں تو آرٹیکل میں آپ ایک مرتبہ جو ہے بہت سی باتیں رسول اکرم کے بارے میں تحریر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، رسول اکرم کی شخصیت، رسول اکرم کی حدیث، رسول اکرم کی ذات، رسول اکرم کا کردار، رسول اکرم سیرت بیان کرتے کرتے وہ آرٹیکل اور رسول کے بارے میں جب گفتگو ختم کر لیتے ہیں تو اچانک آپ آ جاتے ہیں کہ عقیدہ مہدویت کو پیش کیا جائے۔ عقیدہ مہدویت کیا ہے؟
اب مہدویت کے بارے میں آپ گفتگو کرنے لگتے ہیں، امام مہدی کون ہیں، مہدویت کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، مہدویت کے بارے میں رسالت نے کیا کہا ہے، مہدویت کے بارے میں باقی ائمہ نے کیا کہا ہے، مہدویت کا تصور گزشتہ قوموں میں. اب یہ ساری باتیں جو آپ لوگ کرتے ہیں اس مقالے میں، اس آرٹیکل میں جو آپ کریں گے، وہ امام آخر سے متعلق ہوگی. تو ظاہر سی بات ہے اب ایک آرٹیکل آپ کا الگ ہے، اس آرٹیکل کا آپ نے مثلا عنوان ڈالا ہے کہ شخصیت اور کردار پیغمبر اکرم، اور آپ نے دوسرے آرٹیکل کا عنوان ڈالا ہے امام مہدی اور عقیدہ مہدویت کا تعارف. تو ایک ہیڈنگ بن گئی نا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے پہلے کا محتوا الگ تھا، وہ ایک الگ آرٹیکل ہے، اور اسی یہ محتوا الگ ہے، میٹر الگ ہے، اس کا الگ آرٹیکل ہے. اسی طریقے سے قرآن مجید میں بھی ہے، کچھ باتیں کچھ اہداف اور مقاصد کے تحت بیان کی گئی ہیں، مثلا نماز، روزہ، عورتوں کے حقوق، فلاں یہ تمام چیزیں، خانوادگی مسائل بیان کیے گئے، تو اس کے لیے ایک الگ سورہ بنا دیا گیا، سورہ نساء. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں مثلا کسی نبی کی داستان بتائی گئی ہے اور وہ کس طریقے سے انہوں نے اپنا وقت گزارا، تو اب ان کی داستان کو بیان کیا جا رہا ہے، اس سے درس عبرت بھی انسان لے. اس تاریخ کو پڑھنے کے بعد تو وہ پوری داستان جس سورہ بیان کی گئی وہ ایک الگ آرٹیکل کی شکل میں ہے، اسے سورہ یوسف کا نام دے دیا گیا. ایک سورہ مثلا ہے، اس میں صرف توحید کی باتیں کی گئی کہ اللہ ایک ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ احد ہے، اور اللہ نہ کسی کو پیدا جنا ہے کسی کو، نہ کسی نے اللہ کو جنا ہے. یہ میٹر جب اکٹھا ہوئے ایک سورہ میں تو اسے سورہ توحید کا نام دے دیا گیا. تو یہ مقصد ہے موضوعات مختلف کا ہونا، یہ سورہ کی تقسیم بندی کا سبب ہے. دوسرا مقصد اور ہدف کیا ہے سورہ کی تقسیم بندی کا؟ قرآن سیکھنے میں آسانی، سہولت، یاد کرنے میں، سیکھنے سے مراد یاد کرنے میں. چونکہ ظاہر سی بات ہے چھوٹے چھوٹے جملوں کو، چھوٹے چھوٹے سینٹنسز کو یاد کرنا آسان ہوتا ہے، یہ انسانی عادت بچپنے سے پڑی ہوتی ہے. اس وجہ سے جب حفظ قرآن کرنا ہے تو سوروں کی شکل میں رہے گا تو آسانی ہو جائے گی کہ فلاں سورہ یاد کر لیا ہم نے، اب وہ اتنے سورے یاد ہو گئے، اتنے باقی ہیں، اتنا پارہ یاد ہو گیا، اتنا باقی ہے. تو سورے اور پارے کی ایک مصلحت یہ بھی ہوتی ہے کہ قرآن مجید کی یاد کرنے میں آسانی ہو جائے. اسی طریقے سے قرآن مجید میں خود بھی لفظ سورہ کا استعمال کیا گیا ہے، اور کہیں نہ کہیں ایک تحدی جو ہوتی ہے، ہمانند ناپذیری کہہ رہے ہیں فارسی میں، یہ تحدی یعنی مبارزہ طلبی، مقابلہ طلبی، لے آؤ اس کے جیسا. یہ چیلنج دینا ہے کہ تم پورا قرآن جانے دو، قرآن کے ایک چھوٹے سے چھوٹے سورے کا بھی جواب لا سکتے ہو تو لے آؤ. قل ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین. تو یہ جو ہے یہ قرآن مجید میں ایسا کیا گیا ہے کہ کئی بار تحدی کی گئی ہے، قرآن مجید میں چیلنج دیا گیا ہے کہ ایک سورے کا جواب لے آؤ. یا مثلا کہیں کہا گیا فأتوا بعشر سور مثلہ ام یقولون افتراہ، یہ کہتے ہیں کہ نبی نے اپنی طرف سے گڑھا ہے، تو کہہ دو کہ اگر نبی نے اپنی طرف سے گڑھا ہے نا، قل فأتوا بعشر سور من مثلہ، اس کے جیسا جو ہے 10 سورہ لے آئیں. تو اس طرح کی جو تحدی ہے وہ نہیں ہو سکتی تھی. قرآن ہی کہتا کہ قل لئن اجتمعت الجن والانس علی ان یأتوا بمثل ھذا القرآن لا یأتون بمثلہ، اگر سب مل کر کے قرآن کا جواب لانا چاہیں تو نہیں لا سکتے. تو اس تحدی کو چھوٹا کیسے کیا جاتا؟ چھوٹا کرنے کے لیے لفظ سورہ کا استعمال بہترین لفظ عنوان ہے، بہترین طریقہ ہے. تم پورے قرآن کا نہیں تو ایک سورہ کا جواب لے آؤ. تو سورہ اور آیت جو ہے وہ اس طریقے سے یہ لفظ جو ہے وہ مبارزہ طلبی کے لیے بھی مناسب لفظ ہے. اسی طریقے سے ہم آتے ہیں سوروں کی دستہ بندی، تقسیم بندی. سوروں کو کئی حصوں میں بانٹا گیا ہے، یہاں 6 قسمیں تقسیمات بیان کی ہیں. ایک ہے سبع طوال، 7 سورے ہیں جو بڑے سورے ہیں، طویل سورے ہیں. سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، سورہ انعام، سورہ اعراف، یہ 6 سورے. اور اس کے علاوہ سورہ انفال اور برات کو بھی ایک ساتھ ملا کر کے سورہ طوال میں شمار کیا گیا. شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ سورہ برات بغیر بسم اللہ کے شروع ہوا ہے، تو کنیکٹڈ ہو جاتا ہے بسم اللہ سے لے کر کے اگلے سورے کی بسم اللہ تک. یہ 7 سورے جو ہیں وہ سبع طوال کہلاتے ہیں. معین کسے کہتے ہیں؟ وہ سورہ ہیں کہ جو چھوٹے سورے ہیں طوال سے، اور ان کی آیتیں جو ہے وہ 100 سے زیادہ ہیں، لیکن ان کو معین کہتے ہیں. مئہ کہتے ہیں نا 100 کو. یہ کون کون سے سورے ہیں؟ یہ سورہ نحل ہے، سورہ ہود ہے، یوسف ہے، کہف ہے،
اسراء ہے، انبیاء ہے، طٰہٰ ہے، مومنون ہے، شعراء ہے، صافات ہے، یونس ہے، مریم ہے۔ بڑے سورے نہیں مگر ان میں آیتیں 100 سے زیادہ ہیں۔ مثانی کیسے کہتے ہیں؟ مثانی ان سوروں کو کہتے ہیں جس میں 100 سے کم آیتیں پائی جاتی ہیں، انہیں سور مثانی کہتے ہیں۔ ایسے تقریباً 20 سورے ہیں جنہیں مثانی کہا جاتا ہے، سور مثانی، اور جس کی تلاوت جو ہے وہ ایک سے زیادہ بار، 2 بار 3 بار کی جا سکتی ہے، مثانی تکرار کی جا سکتی ہے، اس مناسبت سے اسے مثانی کہتے ہیں۔ حوامیم کسے کہتے ہیں؟ حوامیم وہ سورے ہیں کہ جو حامیم سے شروع ہوتے ہیں، اس میں ایک سورہ مومن ہے یا اس کا دوسرا نام غافر ہے، سورہ فصلت ہے، سورہ شورى ہے، سورہ زخرف ہے، سورہ دخان ہے، سورہ جاسیہ ہے۔ یہ وہ سورے ہیں جنہیں حوامیم کہا جاتا ہے چونکہ حامیم سے شروع ہوتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ممتحنات ہیں۔ ممتحنات کن سوروں کو کہتے ہیں؟ یہ نام ہیں ان سور ممتحنات کے: فتح، حشر، سجدہ، طلاق، قلم، حجرات، تبارک، تغابن، منافقون، جمعہ، صف، جن، نوح، مجادلہ، ممتحنہ اور تحریم۔ سورہ مفصلات وہ سورے ہیں کہ جس میں فاصلے والی چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں، یہ رحمان سے شروع ہوتی ہیں، اور چونکہ اس میں فواصل آیات جو ہے وہ بہت کم ہے، سورہ رحمان سے شروع ہوتی ہے اور آخر تک جاتی ہیں۔ الرحمن علم القرآن، خلق الانسان، علمہ البیان، یہ چھوٹے چھوٹے اس میں جملے ہیں، اس لیے ان کو فواصل کے عنوان سے یا سورہ مفصلات کے عنوان سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ سوروں کی تقسیم بندی ہو گئی۔ تعداد سورہ کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو 114 سورے ہیں، جس میں سے 113 میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے آغاز ہے۔ سورہ برات یا سورہ توبہ بسم اللہ سے آغاز نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ سورہ نمل میں چونکہ 2 بار بسم اللہ ہے، لہٰذا 114 مرتبہ 114 سورے بھی اور 114 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی ہے۔ جز کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے، جز، حزب اور رکوع، تو قرآن مجید کے 30 جز ہیں، یہ تو آپ سب کو پتہ ہے۔ حزب کیا ہے؟ ہر جز کو یعنی ہر پارے کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، اور ہر حصے کو حزب کہتے ہیں، یعنی 1/4 کو حزب کہا جاتا ہے۔ یہ تقریباً برابر ہی ہوتے ہیں، یعنی ایک پارے کو 4 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے اور 4 برابر کے حصے تقریباً پڑتے ہیں۔ رکوع البتہ برابر کے نہیں ہیں، اور تقسیمات معذرت، پارے تقریباً برابر کے ہوتے ہیں حجم کے لحاظ سے، حزب تقریباً برابر کے ہیں، حزب یعنی احزاب برابر کے ہیں حجم کے لحاظ سے، لیکن رکوع برابر نہیں ہے۔ رکوع کوئی تھوڑا چھوٹا ہوتا ہے، کوئی بڑا ہوتا ہے، مطلب بہت زیادہ فاصلہ بھی نہیں، ایسا نہیں ہے کہ کوئی رکوع 4 لائن کا اور کوئی رکوع جو 4 صفحے کا، ایسا بھی نہیں ہے۔ عام طور پہ 1-1.5 صفحے کا، 2 صفحے کا ایک رکوع ہوتا ہے، مگر ایک دم برابر بھی نہیں ہے، کافی فرق ہوتا ہے۔ رکوع کتنے ہوتے ہیں؟ اچھا، رکوع ہے کیا؟ رکوع میں ہوتا ہے کیا ہے کہ ایک مطلب ہے ایک سلسلے سے چل رہا ہے، اور ایک وہ سلسلے سے چلنے والا جو مطلب ایک جگہ پر جا کر کے ختم ہوتا ہے اور دوسرا مطلب شروع ہوتا ہے۔ سورہ کی طریقے سے نہیں کہ بالکل ہی کنیکٹڈ نہیں ہے، کنیکٹڈ ہے، مگر اس کنیکٹڈ آیتوں میں بھی کیا ہوتا ہے نا، تھوڑا سا بیچ میں گیپ آتا ہے کنیکشن کے لحاظ سے، تو وہاں پر رکوع ختم کر دیتے ہیں اور نئے رکوع کا آغاز کر دیتے ہیں۔ اب رکوع کی تعداد جو بتائی گئی ہے وہ 540 بتائی گئی ہے ایک تقسیم کے لحاظ سے، اور مشہور تقسیم کے لحاظ سے 540 رکوع پورے قرآن مجید میں ہیں۔ اس کے بعد ایک خلاصہ انہوں نے دیا اپنے درس میں، کتاب میں، اس خلاصے کو ضرور پڑھ لیے گا۔ خلاصے کو پڑھ لیے گا تو آپ کا سوال جو ہے، سوالات کے جوابات جو ہے 90% آپ کے لیے حل ہو جائیں گے۔ اب اس کے بعد ایک اہم درس شروع ہو رہا ہے وحی سے متعلق، انشاءاللہ اس کو اگلے جلسے میں بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔